السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، مائی یوٹیوب چینل بورڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لائی ہوں رکھیل سیزن 2۔ انتہائی انٹرسٹنگ ناول، روڈ ہیرو حویلی بیس کڈنیپنگ بیس یونیورسٹی بیس ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، جی تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب کہ حرم کہاں چلے گی اور مناب کیوں نہیں مل رہی۔ اچھا اب دفعہ ہو، اسے لے کر جا یہاں سے، ورنہ میں کچھ مار دینا ہے۔ اور اس کے گلے میں جو کل سے پھاڑ پھاڑ کر میرے کان خراب کر رہی ہے یہ بچی، وہ کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ بانی مناب کو لیے باہر نکل آئی۔ اگرچہ بانی ایک بے حس عورت تھی، لیکن اس بچی کے آنسو اسے بھی رلا رہے تھے، جسے نہ جانے کس جرم کی سزا دی جا رہی تھی۔ اس معصوم کو اندھیری رات اور گہری تنہائی 400 پھیلی تاریخی ایک خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ مہر نے خود کو اس جگہ پر تنہا پایا۔ وہ ننگے پیر زمین پر کھڑی تھی جب اسے اپنے پاؤں پر کچھ محسوس ہوا۔ تکلیف اتنی شدید کہ وہ درد سے چلانے لگی۔ اندھیرے کے باعث اس کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھی کہ کس چیز نے اسے کاٹا ہے۔ اس کے بعد اس کی پے در پہ مہر کے پاؤں پر وار ہونے لگا۔ مہر چیخنے لگی، چلانے لگی، لیکن اس کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تکلیف ایسی کہ دل پھٹ کر باہر نکل آئے، مانو کہ کوئی بچھو ڈنگ مار رہا ہو۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں جھانکنے لگا تو مہر کو اپنے ارد گرد بے شمار بچھو دکھائی دیے۔ مہر کے حواس جواب دے گئے تھے۔ مہر کا چہرہ متواتر آنسوؤں کے باعث تر ہو چکا تھا۔ مہر تکلیف سے کرا رہی تھی اور پھر مہر کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے پاؤں کاٹ پھینکے۔ وہ تکلیف سے کرا رہی تھی اور مہر جھرجھری لیتی، کبھی اپنے پاؤں کو دیکھتی تو کبھی ان بے شمار بچھوؤں کو، جن کی تعداد کا اندازہ لگانا ممکن نہ تھا۔ بچھو بھی ایسا کہ ایک وار میں ہی بندے کی جان لے جائے۔ مہر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور بچھو اسے ڈنگ مار رہے تھے۔ مہر کے پاؤں چلنے سے انکاری ہو گئے۔ مہر کے پاؤں سوج کر من بھر بھاری ہو گئے تھے۔ سرخ پاؤں، جگہ جگہ پر ابھرتے نشان جو ڈنگ کے باعث تھے۔ مہر کی دل خراش چیخیں نکل رہی تھی، نہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دور ہو جاؤ۔ دوبارہ بھاگنے کی سعی میں مہر اوندے منہ زمین پر گر گئی۔ وہ ہاتھ سے بچھو کو پرے کرنے لگی تو ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ وہ جگہ جگہ مہر کے جسم پر ڈنگ مار رہے تھے۔ مہر کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ مہر نے مٹھیاں پینچ لی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خود کو نوچنا شروع کر دے۔ جہاں جہاں وہ ڈنگ مار رہے تھے اس حصے کو کاٹ پھینکنے کو دل چاہ رہا تھا۔ یہ تکلیف کی انتہا تھی، مگر مہر پھر سے کھڑی ہوئی اور بھاگنے لگی۔ پاؤں سے خون بہنے لگا۔ ان کا ایک ایک وار ہی جان لیوا تھا اور مہر نہ جانے کتنے وار ہو چکے تھے۔ مہر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر رکتی تو تکلیف کی شدت سے شاید خود کو کاٹنا شروع کر دیتی۔ جان تو شاید اب کسی صورت نہ بچتی، کیونکہ اس کا زہر مہر کو اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کہہ آ رہی تھی۔ مہر گر پڑی، بالاہر ایسے مقام پر آ گئی جہاں کوئی بچھو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مہر کو روشنی دکھائی دی تو آنکھوں میں امید کے جگنو جگمگانے لگے۔ مہر پھر سے کھڑی ہوئی اور ایک نظر اپنے پاؤں پر ڈالی۔ خوبصورت دودیا نرم گزار پیروں کا کیا حال ہو چکا تھا۔ اپنے پاؤں کو دیکھ کر مہر کو آنے لگی اور جگہ جگہ سے ابھرے نشان سرخ، ان سے رستہ بخون مہر نے جھرجھری لی اور بھاگنے لگی۔ جو مہر آگے جا رہی تھی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مہر کا دل باہر نکل آیا۔ جو ہونک زدہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے دیکھنے لگی۔ سرخ انگارے باہر نکل رہے تھے اور مزید یہ کہ لوگوں کے دل اور زوردار چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ آگ سے اٹھتے شعلے پھیل رہے تھے، ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہ رہے تھے۔ مہر اشک بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن یہ کیا، وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ تکلیف کے باعث مہر کے پاؤں میں زنجیر تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا؟ بے اختیار مہر کے لبوں سے پھسلا۔ سرخون کی مانند یہ خوف انگارے، نہ جانے یہ آگ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے گناہوں کا صلہ ہے جو تمہارے گناہوں نے آگے بھیجا۔ مہر کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی، لیکن وہ چہرہ موڑ کر نہ دیکھ سکی۔ کوئی قوت تھی جو اسے چہرہ موڑنے سے روک رہی تھی۔ کیا تھی اسے خود بھی نہیں سمجھتی۔ گرمی کی حدت مہر کو بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مہر اپنے بازو دیکھنے لگی اور اسے اپنا جسم پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرہ جھلس رہا تھا اور آگ کے اندر نہیں تھی۔ وہ آگ کے اندر نہیں تھی، اس کے قریب تھی، تو جو اندر تھا اس کا کیا حال ہوگا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دے، میں مر جاؤں گی، پلیز۔
مہر چلانے لگی لیکن اس کی آہو پکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں مر جاؤں گی۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بول رہی تھی اور مہر کی آواز پر شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جائے نماز پر تہہ لگاتا تعجب سے مہر کو دیکھنے لگا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، مہر مہر مہر، کیا ہوا تمہیں؟ شاہ اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا اور مہر نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے شاہ کو دیکھنے لگی اور مہر اجنبی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ ماں میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اور مہر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم یہیں پر تھی؟ مہر اشک بہاتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاہ میں وہاں تھی، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ شاہ وہ وہاں بہت آگ تھی، اتنی گرم تھی کہ میرا جسم پگھل رہا تھا، مجھے اپنے بازو پگھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ شاہ وہ بہت خوفناک تھی، اتنی کہ میرا دل باہر نکل آیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب میرے پاؤں۔ مہر لحاف اٹھا کر اپنے پاؤں دیکھنے لگی جو بالکل صحیح تھے۔ شاہ یہ تو زخمی تھے بہت زیادہ اور بری حالت سے۔ اس کی مجھے تکلیف ہو رہی تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ وہ منظر بہت خوفناک تھا، مجھے لگ رہا تھا میں بار بار مر رہی ہوں۔ مہر ہذیانی انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ شاہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا جو اشک بہاتی تیز تیز بول رہی تھی، مہر میری بات سنو، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، یہاں دیکھو میری طرف، میری بات سنو۔ شاہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑنے لگا۔ نہیں شاہ، وہ سب سچ تھا اور میں سچ میں وہاں تھی۔ شاہ وہ بہت خوفناک تھا، بہت بھیانک۔ ماں میں اکیلی تھی اور پھر وہ شاہ اتنی تکلیف تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مہر اس کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جا رہی تھی، مہر بس، تم یہاں، میرے پاس کچھ نہیں ہوا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے بول رہا تھا۔ مہر ہچکیاں لیتی رو رہی تھی، شاہ بہت تکلیف ہو رہی تھی مجھے، وہ بچھو ایک بار ڈانگ مارتے اور پھر لگتا کہ میں مر گئی ہوں، لیکن پھر زندہ پاتی خود کو۔ مہر کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی، وہ کسی معصوم بچے کی مانند اسے بتا رہی تھی اور پھر ٹھیک ہے بس، اب رونا نہیں تم نے، دیکھو کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا رو کر۔ شاہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا اس کے بعد سمیٹنے لگا۔ مہر کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو نا تم؟ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ تم سو جاؤ اور پھر آرام کرو، میں یہیں بیٹھا ہوں تمہارے پاس۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑ تھپتھپاتے ہوئے بولا، نہیں شاہ، ماں میں نہیں سوؤں گی۔ مہر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مہر کی آنکھوں میں تہرتا خوف شاہ سے مخفی نہیں رہ سکا۔ شاہ کا ہاتھ مہر نے مضبوطی سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، سونا مت، لیکن لیٹ جاؤ، تھوڑا ریسٹ کر دو اپنے دماغ کو۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا فکر مندی سے بولا، نہیں شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں پھر سے وہاں چلی گئی تو۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بول رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر آ رہے تھے۔ شاہ نے دوسرا ہاتھ بڑھایا اور اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ مہر کی حالت شاہ کو بھی اشک بار کر رہی تھی اور آنسو بہانے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر ایسا کرو، اٹھو، نماز پڑھو، دیکھنا تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا اور مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ جاؤ، اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا اور مہر چہرہ صاف کرتی بیڈ تک اتر گئی۔ دوپٹہ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا اس سمت میں دیکھنے لگا، نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا۔ اور شاہ آہ بھرتا ہوا باہر نکل آیا اور منہ دھو کر وہ زینے اترنے لگا۔ معمول کے مطابق سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور حرم کے متعلق شہریار اور شاہ ویز جانتے تھے۔ شاہ تھکے انداز میں چلتا ہوا آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کمال صاحب کرب سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ بابا سائیں، حرم کل سے لاپتہ ہے۔ سب بے یقینی سے شاہ کو دیکھنے لگے۔ کل رات ہم تینوں حرم کو ڈھونڈنے گئے تھے، لیکن شاہ نے سرد آہ بھرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ کمال صاحب کی کمزور سی آواز نکلی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا بابا سائیں۔ شاہ کی بجائے شہریار بولا۔ تم سب اب ہمیں بتا رہے ہو؟ کمال صاحب نے گرائے۔ رات بتا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ شاہ سرد لہجے میں بولا۔ شاہ کی کیفیت سے وہ واقف تھے، تبھی خاموش ہو گئے تھے۔ شاہ، میری بچی لاپتہ ہے اور تم سب یہاں بیٹھے ہو۔ زو ابشاں تل ملا کر اٹھی اور متحیر سے بولی، امی، میری بچی بھی لاپتہ ہے۔ شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ آپ جائیں اسے ڈھونڈیں، ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ کہاں چلے گی وہ؟ زو ابشاں بیگم اشک بہاتی ہوئی بولی۔
جب ہماری بچی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگی ہے۔ کمال صاحب متفکر سے انداز میں بولے۔ شاہ مورے چہرہ موڑے، اپنی سوچوں میں غلطان تھا۔ کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فکر سب کے چہرے پر عیاں تھی، اسی وجہ سے کسی کا بھی کھانے کو کچھ موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک حلق تک ایک نوالا بھی نہیں جا رہا تھا کسی کا۔ زناش اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن ازلان گرفت اس کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ زناش کو اپنا سانس نہیں آ رہا تھا اور بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ازلان کو احساس ہوا تو ہٹا لیا۔ زناش چہرہ جھکائے کھانسنے لگی اور زور زور سے سانس اندر کھینچنے لگی تھی۔ ازلان اس کے سانس بحال ہونے کا منتظر ہونے لگا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں مر جاتی پھر؟ زناش کھانستی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ مر جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، مصفاق انداز میں بولا۔ زناش کا دل کہہ رہا تھا کہ دل کٹنے لگا۔ ازلان تم کتنے خود غرض ہو؟ زناش شکوہ کنار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ حرم کہاں ہے؟ ازلان اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا۔ ازلان میں نہیں جانتی۔ زناش اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئی بولی۔ میرے منہ پر پاگل لکھا ہے کیا؟ اچھے سے جانتا ہوں یہ تمہاری حرکت ہے۔ شرافت سے بتاؤ کہ پوچھ رہا ہوں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بتا دو۔ ازلان خونخوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں جانتی میں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ زناش قہر برساتی نظروں سے دیکھتی ہوئی اسے بولی۔ ازلان مضبوط مضطرب سا چلنے لگا۔ زناش مٹھیاں پیچھے ضبط کرنے لگی اور چھوا بھی تو مارنے کے لیے وہ ہنکار بھرتی چلنے لگی تھی۔ یہ کیا؟ اس حرم کے لیے اس نے میرے اوپر اس طرح ظلم کیا ہے؟ چھوڑوں گی نہیں میں اسے۔ شاہ کمرے میں آیا تو مہر ابھی تک چائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مہر اٹھی اور ناشتہ کر لو۔ شاہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا بولا اور مہر نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسے سارے بیمار پڑ جاؤ گی۔ اٹھو شاباش۔ شاہ اس کی کمر تھپتھپاتا ہوا بولا۔ اور شاہ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، غم پھر سے تازہ ہو گیا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یاد رکھنا۔ شاہ بولتا ہوا کھڑا ہو گیا اور چہرہ موڑ کر آنکھیں صاف کی۔ مہر ایک لمحہ ضائع کیے بنا کھڑی ہوگی۔ نہیں شاہ۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ چلو بیٹھو میں کھلاؤں تمہیں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے سے کی اور لیکن مسکرا نہ سکا۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ شاہ اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ مہر نے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں سب کے ساتھ کیا تھا۔ شاہ نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ سچ بول رہے ہیں نا آپ؟ مہر جھانچتی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں بھائی میں کیوں جھوٹ بولوں گا مہر؟ شاہ آہستگی سے بولا۔ مہر خاموش ہوگی۔ میں بھی ابھی جاؤں گا باہر، تم اپنا خیال رکھنا۔ اور پھر حرائمہ آئی ہے، اس سے بھی مل لینا۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ مہر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ یہی ڈھونڈنے۔ شاہ چہرہ جھکائے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا اور مہر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو شاہ نے نوالا اس کے سامنے کیا۔ بس شاہ آپ جائیں۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ ابھی تو تم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ شاہ ہبکی سے بولا۔ جب آپ آئیں گے نا تو پھر ساتھ میں مل کر کھا لوں گی۔ بس مہر ٹرے پیچھے کرتی ہوئی اس سے بولی تھی۔ اور پھر جانتی ہو نا میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیے اور یہ سب تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں۔ شفا سے محبت بھی کی تھی لیکن کبھی اس کے لیے اتنا نہیں کیا اور تم بہت بہت خاص ہو میرے لیے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مہر نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرائی اور ملازمہ کے ہاتھ بھیج دینا یہ ٹرے، میں اب چلتا ہوں۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ مہر نے کوئی جواب نہیں دیا اور شاہ نے اس سے زیادہ ہمت نہ کی تھی اور سو بنا کچھ کہے ہی بنا دیکھے باہر نکل گیا تھا۔ مہر نے الماری کھولی تو نظر مناب کی چیزوں پر پڑی۔ آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ آج میں نے اپنی گڑیا کو تیار نہیں کیا۔ مہر افسردگی سے بولی۔ مناب کے کپڑے ہاتھ میں پکڑ لیے اور مہر مناب کی شرٹ چہرے سے لگا لی۔ میری بچی پلیز ہمیں لوٹا دیں، ہماری بچی۔ مہر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بول رہی تھی۔ یہ کرب شاید اس کی جان لے کر ہی جائے گا اور پھر دم لینے ہی والا تھا کہ مہر نے سسکتے ہوئے پیشانی الماری کے ساتھ ٹکا دی۔ آزمائش بہت مشکل ہے میرے رب، بہت مشکل۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میں تیری کمزور سی بندی ہوں، مجھ پر اپنا کرم کر اور مجھے میری بیٹی واپس لوٹا دے۔ میں مر جاؤں گی، اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ مہر ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ دروازے پر دستک سنائی دینے لگی۔ شاہ نے
خیال سے مہر چہرہ صاف کیا اور مناب کے کپڑے اندر رکھ دیے۔ جا کر دروازہ کھلا تو سائے میں حرائمہ کھڑی تھی۔ حرائمہ اس کے گلے لگ گئی۔ شاہ نے اسے کچھ بولنے بھی سے منع کیا تھا تو سو حرائمہ خاموش رہی۔ مہر کی آنکھوں تو رونے کو بےتاب تھی، پھر سے رمجم شروع کر دی۔ آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ حرائمہ کو یہ سب دیکھ کر اچھا پوچھنا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ حال تو اس کا بھی دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ مہر اسبات میں سر ہلاتی اندر کی جانب چلنے لگی۔ تم کب آئی؟ مہر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ رات میں آئی تھی، آپ سے ملنا تھا، لیکن عافیہ بھابی نے کہا کہ صبح مل لینا، شاید آپ سو رہی تھی۔ حرائمہ اسے تکلیف میں دیکھ کر ہی بول رہی تھی۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی تھی اور عافیہ بھابی بتا رہی تھی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا کہ جمعے کو میرا نکاح ہے۔ حرائمہ نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا۔ ہاں، شاہ نے تمہارا رشتہ جاوید سے طے کر دیا ہے اور تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو بتا دو۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ نہیں آپی، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے منظور ہوگا۔ اتنا کر رہے ہیں، بھلا انکار کا جواز بنتا ہی نہیں۔ حرائمہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا جو کچھ شاویز نے کیا اس کے بعد آپی وہ مجھے اپنا رہا ہے، کیا یہ بہت بڑی بات نہیں؟ حرائمہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں یہ تو ہے، شاہ نے اسی لیے شاویز سے طے کیا تمہارا رشتہ، تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مہر آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ بھائی بہت اچھے ہیں، میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ حرائمہ تشکرانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ مہر پھیکا سا مسکرائی۔ لیکن آپی ایک بار پھر خود شاویز سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حرائمہ کچھ بولنا چاہتی تھی اور کچھ بول گئی۔ ٹھیک ہے، میں کروا دوں گی تمہاری بات، لیکن امی کو معلوم نہیں ہونے دیں گی، وہ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ مہر منہ بناتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ حرائمہ نے اس کی جانب دیکھ کر خود کو کوسنے لگی۔ آپ نے شاویز کو معاف کر دیا؟ حرائمہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئی۔ البتہ اس نے معافی نہیں مانگی، لیکن پہلے ہی اس کی نگاہوں میں بے باکی ہوتی تھی، لیکن اب نہیں۔ اسی وجہ سے ندامت ہوتی ہے۔ پہلے وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ مہر سرد آہ بھرتی ہوئی بولی۔ آؤ تمہیں ملوا دوں اس سے۔ مہر کھڑی ہوتی ہوئی اس کی جانب اشارہ کیا۔ حرائمہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مہر باہر نکل آئی اور شاویز کے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے اور مہر نے دروازہ نوک کیا۔ آ جائیں، شاویز نے اندر آواز سنائی دی تو مہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ حرائمہ باہر روکی۔ جی بھابی۔ شاویز بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا، چہرہ جھکا رکھا تھا۔ حرائمہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ مہر الفاظ جوڑ رہی تھی۔ جی بھابی، آپ بھیج دیں، آپ بے فکر رہیں، میں کچھ نہیں ہوگا اسے۔ شاویز اس کی جھجک یہی عکس کر سکا۔ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ شاویز اسبات میں سر ہلانے لگا اور مہر باہر نکل گئی۔ تم بات کر لو، میں باہر کھڑی ہوں۔ مہر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر نکل گئی اور بولی۔ حرائمہ گردن ہلاتی ہوئی اندر چل دی۔ حرائمہ چہرہ جھکائے اس کے سامنے آئی اور ہمت کر کے حرائمہ اندر تو آ گئی تھی شاویز سے بات کرنے کے لیے، لیکن شاویز کے سامنے اس کی زبان ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ شاویز اس کی جھجک سمجھ رہا تھا اور محسوس کرتا ہوا کرسی کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ شاویز نے ایک نظر اس کا جائزہ لیا اور سرخ و سفید رنگ کی جھکی پلکیں، پنکھڑی جیسے لب جنہیں وہ مسلسل کاٹ رہی تھی۔ شاویز کے لب بھی دھیرے سے مسکرانے لگے۔ یہ ڈری سہمی سی لڑکی اسے اچھی لگی تھی، اور اگر کبھی وہ مہر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتا تو شاید پہلے ہی اسے پسند کر لیتا۔ تمہیں کچھ کہنا تھا مجھ سے؟ شاویز نے اس کی جانب خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ جی، وہ مجھے کچھ بتانا تھا۔ حرائمہ خوب زدہ سی ہو کر بول رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی جن نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں کوئی کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، سو ایزی ہو کر بات کرو۔ کچھ نہیں کہتا میں۔ شاویز اسے نامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بولا۔ حرائمہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو مسکرا رہا تھا، اور شاویز کے ہلکے پھلکے انداز سے اسے کچھ ڈھارس ملی تھی۔ میں ایک طوائف ہوں، صحیح معنوں میں طوائف۔ بولتے بولتے حرائمہ کی آنکھیں آنسو چھلک پڑے۔ میں جانتا ہوں۔ شاویز کا لہجہ
پراعتماد تھا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے اس کے آگے حرائمہ کچھ نہ بول سکی اور اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں شاویز کے اعتماد میں کسی طور بھی کمی نہ آئی۔ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں، کرنے جا رہے ہیں؟ حرائمہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں خود بھی اچھا انسان نہیں ہوں۔ میرا کافی عرصے سے ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ اور سنا ہوگا نا تم نے، ناپاک عورتوں ناپاک مردوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اگر میں توقع کرتا ہوں کہ مجھے کوئی صاف شفاف بیوی ملے تو پھر غلط ہے۔ بے شک تمہارا کوئی قصور نہیں اس میں، لیکن میں ایک ایسی لڑکی کو ہی ڈیزرو کرتا ہوں۔ شاویز صاف گوئی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ حرائمہ ششدر رہ گئی۔ میں اسموکنگ کرتا ہوں اور بہت زیادہ، تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، یا پھر ایسا کرنا تم بھی میرے ساتھ ہی اسموکنگ کرنا۔ شاویز دھیرے سے مسکراتا ہوا بولا اور حرائمہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ بگڑا ہوا ہوں اور پھر سدھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تمہیں میرے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ شاویز اسے دیکھتا ہوا بولا اور حرائمہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ رہی بات محبت کی تو بہت بار ہوئی ہے، تم سے بھی ہو جائے گی۔ شاویز ملحوظ ہوتا ہوا بولا اور شاویز کو سن کر حرائمہ کے سارے دل پرسکون ہو گیا۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا ہونے والا شوہر تھا اور اسے ہر حال میں قبول تھا۔ ایک اور بات تمہیں میں نے بتانی ہے، میری ہر بات ماننی پڑے گی، قبول ہے؟ شاویز آبرو اچکا کر بولا۔ حرائمہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بیوی لا رہا ہوں یا گائے جو صرف سر ہلاتی ہے؟ کچھ بولو بھی۔ شاویز باتوں کو طول دینا چاہتا تھا۔ میں کیا بولوں، جو کہنا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ حرائمہ شانے اچکاتے اسے دیکھنے لگی۔ جو کہنے آئی تھی وہ کہو، اسے یہی بھول جاؤ اور دوبارہ ہم اسے ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ماضی ضرور ہوتا ہے اور ہم دونوں کا کلیئر ہو چکا ہے۔ جی، حرائمہ سر جھکا کر بولی۔ شاویز کو شرارت سوجی اور ایک بار اور بتاؤ، تم نے مجھے بہت لڑکے دیکھے ہیں؟ شاویز بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ جی، حرائمہ متحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب دیکھے ہیں؟ مطلب؟ وہ لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب مجھے لگا شاید تم نے بھی بہت سے لڑکے دیکھے ہیں، اس لیے مجھے دیکھ نہیں رہی کہ میں تو یہ تو بیکار سا ہے۔ شاویز اس کی جھجک سے ملحوظ ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، حرائمہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ تم اب جاؤ، بھابھی باہر کھڑی ہوں گی۔ اور شاویز جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حرائمہ اس کے پل پل بدلتے رویے پر حیران ہوتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ مہر اس کی بخلاہٹ دیکھ کر بولی۔ نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑا سا عجیب سا ہے۔ حرائمہ الجھ کر بولی۔ جب شادی ہوگی تو سمجھ آ جائے گا۔ مہر اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے بول رہی تھی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر میں آتی ہوں آپ کے پاس۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ہاں، مجھے بھی پڑھنی ہے، مہر فکر مندی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور پھر دسمبر کی اداس شاموں میں ستمبر کی شامیں بھی اداس ہو گئی تھیں۔ دسمبر کی یخبستہ ہوائیں جو احساسات کو منجمد کر دیتی ہیں، ستمبر کی ہوائیں بھی کچھ ایسا ہی فیل کر رہی تھیں۔ چہرے پر مایوسی اور تھکن لیے شاہ اور شہریار آ رہے تھے اس اداس شام کی مانند۔ شاہ کی آنکھیں بھی اداس تھیں۔ فلک نے خورشید کو کھو دیا اور شاہ نے اپنی جان کو۔ اس اداس شام کی مانند شاہ کی آنکھیں بھی اداس تھیں۔ فلک نے خورشید کو کھو دیا، لیکن فلک کو اس کا نعم البدل مہتاب کی صورت میں ملنے والا تھا۔ اس کے برعکس شاہ کو اس کا نعم البدل مل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انسانوں کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اس انسان جیسا ہمیں انسان مل جائے گا، لیکن حقیقت میں ہم ساری زندگی اسی انسان کو تلاشتے رہتے ہیں جن کا ملنا ناممکنات میں شمار ہو جاتا ہے۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کا ظاہر اور باطن دونوں چیخ کر اس کا حال بیان کر رہا تھا۔ شرٹ باہر نکلی ہوئی تھی، رب سی پینٹ پہنے، بالوں میں برش کی بجائے ہاتھوں میں چلاتے انہیں ٹھیک کر لیتا اور چہرہ غم کی داستان سنا رہا تھا۔ مہر اسے دیکھ چکی تھی اور تبھی صورت سے زینے اترنے لگی۔ شاہ اس کی بے چینی سمجھتا تھا۔ مہر ان دونوں کو دیکھ کر ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مایوس ہوگی، قدموں کی رفتار خود بہت دھیمی پڑ گئی۔ نماز پڑھ کر آ رہی ہو؟ شاہ اس کے مقابل آتا ہوا بولا اور مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، شاہ اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔
میں بابا سعید سے بات کر کے آتا ہوں۔ شاہ اس سے نظریں جھکا کر اسے بول رہا تھا۔ بغیر ملائے چلا گیا اور مہر افسردگی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میری بیٹی کو کیوں نہیں لایا تو؟ ہائے تو کس حال میں ہوگی ہماری کسی سے دشمنی تو نہیں؟ پھر کون لے گیا میری بچی کو، میری جوان بچی کو؟ شاہ ضبط کیے انہیں سن رہا تھا۔ کمال صاحب کے تاثرات سے اس کی حالت بخوبی سمجھ رہے تھے۔ بیگم خاموش ہو جاؤ، انہیں بولنے تو دو۔ شاہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور کمال صاحب کی آواز کمرے تک باہر سنائی دی۔ زوبشاہ بیگم دوپٹے سے آنسو صاف کرتی ہوئی خاموش ہوگی۔ شاہ نے شہریار کو اشارہ کیا۔ وہ مہر کو سنبھالتے تھک جاتا تھا۔ گھر والوں کو سمجھانا مشکل اس کی سکت نہیں تھی۔ بابا سائیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن حرم کا جہاں ملنا متوقع تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ خدا جانے وہ کہاں ہے۔ نہ حرم کا کچھ معلوم ہو رہا ہے، نہ ہی مناب کا۔ شہریار مایوسی سے بولا۔ اور پولیس؟ وہ آبرو اچکا کر بولا۔ بابا سعید پولیس سب سے پہلے گھر میں پوچھ گچھ کرے گی اور مہر بھابھی کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں اس سے سب میں دھکیلا جائے۔ دوسری بات پولیس سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ شہریار افسردگی سے بولا۔ معلوم تو ابھی بھی ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں پولیس میں مناب اور حرم دونوں کی رپورٹ درج کرواؤ۔ کیوں؟ وہ کہاں چلے گی؟ وہ برہمی سے بولے۔ صبح دیکھتا ہوں بابا سائیں اور اپنے کسی جاننے والے سے بات کروں گا۔ شاہ تھکے انداز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ یا اللہ، اللہ جانتا ہے کیا لکھا ہے اس کے نصیب میں۔ وہ شاہ کو دیکھتے ہوئے تعصب سے بولے۔ اب کل کا انتظار کریں ہم۔ شاہ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ اپنی بیٹی کی اور نہ ہی اپنی بہن کی۔ زوبشاہ بیگم آنسو بہاتی ہوئی پھر سے شروع ہوگی اور شہریار انہیں دیکھتا ہوا نفی میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے زوبشاہ بیگم، یا شاہ کی حالت نہیں دکھائی دیتی تمہیں، یا اندھی ہو گئی ہو؟ شہریار کے نکلتے ہی وہ برس پڑے تھے۔ میں ہی بری لگتی ہوں آپ کو، اور میرا اس سب کو غلط کہہ دیا میں نے۔ وہ غلط کمال صاحب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنا منہ بند رکھو تو بہتر ہوگا، ورنہ تمہیں ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ غضب سے دیکھتے ہوئے بولے اور زوبشاہ بیگم قہر برساتی منہ بناتی ہوئی دوسری سمت دیکھنے لگی۔ شاہ کی نظر مہر پر پڑی تو شاہ جیسے اسے چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی کھڑی تھی۔ تم یہیں کھڑی ہو ابھی تک؟ شاہ اس کی جانب چلتا ہوا بولا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر مہر کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ شاہ بمشکل سن پایا۔ آؤ باہر چلتے ہیں۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا اور مہر سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ السلام علیکم۔